پیغمبر آخری رسول آخری نبی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا نیا نبی پیدا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس تعریف کو آپ یاد کر لیں۔ آج کے مسلمان کو اس بات کا علم نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں یا ختم نبوت کی تعریف کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے اور 90 سال تک نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا رہا، صدقہ خیرات بھی کرتا رہا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا، تہجد کے نفل بھی پڑھتا رہا، لیکن اس کو ختم نبوت کا علم نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ حضرات نے لکھا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں یعنی جس کو ختم نبوت کا علم نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج آپ سے قادیانی پوچھتا ہے کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میرا مسلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ کہتا اچھی بات ہے، مسلمان سمجھتا ہے میں نے تعریف مکمل کر لی۔ وہ قادیانی آپ پہ حملہ کرتا ہے، اشکال پیدا کرتا ہے، اعتراض پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ پیغمبر عیسیٰ کون ہے؟ پیغمبر عیسیٰ مسلمان کہتے ہیں اللہ کا نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ فرمایا آئیں گے۔ اب یہاں مسلمان کو چکر میں ڈالتا ہے۔ سادہ مسلمان تعریف کیا کرتا ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ آپ سے پہلا سوال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ کا نبی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، زندہ آسمانوں پہ اللہ نے اٹھایا ہے، قرب قیامت اللہ ان کو زمین پہ نازل فرمائیں گے۔ پیغمبر عیسیٰ کائنات میں آئیں گے، آ کے میرے پیغمبر کے کلمے کی دعوت دیں گے، حضور پر ایمان لائیں گے، حضور کے دین کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، آئیں گے بھی۔ اب قادیانی کہتا ہے کہ آپ بتائیں عیسیٰ کون ہے؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ کا نبی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آئیں گے؟ مسلمان کہتا ہے جی آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیوں آئیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں آئے گا کوئی نہیں، وہ کہیں گے امتی نبی بن کے آئیں گے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ صرف چند باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اصل چیز ہے۔ یہ کانفرنس جو ختم نبوت کے عنوان پہ ہوتی ہے، اس میں سیرت بیان کی جاتی ہے، ختم نبوت بیان ہی نہیں کی جاتی، عقیدہ سمجھایا ہی نہیں جاتا، ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے ختم نبوت کانفرنس، لیکن کانفرنس کے بعد کسی ایک ساتھی سے پوچھے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت کانفرنس سے آیا ہوں۔ ارے بابا کیا سیکھ کے آئے ہو؟ ختم نبوت کسے کہتے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو تقریریں بھی سنی، میں نے تو نعتیں بھی سنی، میں نے تو تلاوت بھی سنی، لیکن مسلمان کا عقیدہ نہیں بنا۔ میرے دوستو، آج اسی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر سے اس بات کی اہمیت ختم ہو گئی۔ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، میرا نبی بھی سچا، میرا پیغمبر بھی سچا، آمینہ کے لال بھی سچے، وجہ کائنات، تخلیق کائنات اللہ کا حبیب ہے۔ آج مسلمان پیغمبر کے نام پر 100 کا نوٹ خرچ نہیں کرتا، آج مسلمان پیغمبر کے نام پر 2 گھنٹے وقت نہیں دیتا، آج مسلمان پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گھر کی رونق نہیں چھوڑتا، بیوی کی محبت سے جدا نہیں ہوتا۔ آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ ساری گلی خالی پڑی ہے، ختم نبوت کے عنوان پر یہ کانفرنس یہاں رکھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا میرے نبی کے سارے عاشق اس گلی کو بھر دیتے، چھتوں پہ خواتین بھی ہوتی، چھتوں پہ لوگ بھی ہوتے، وہ باہر تک لوگ ہی لوگ ہوتے، پتہ چلتا یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کے ماننے والے، پیغمبر سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جیسے جنگ یمامہ میں ابو بکر صدیق کے ساتھ احد والے بھی آگے، بدر والے بھی آگے، خندق والے بھی آگے، سارے صحابہ مدینے کو چھوڑ کر یمامہ کے مقام پر پیغمبر کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی گردنیں بھی قربان کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش
چاہیے میرے دوستوں میرے بزرگوں پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے وہ صحابی رسول جو بدر میں شریک ہوا جسے رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد کوئی عمل بھی نہیں کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا وہ بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ میں لڑائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جنہیں پیغمبر نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہیں پیغمبر نے کئی بار مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر جنت کی بشارت دی وہ صحابی رسول بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ یمامہ میں نظر آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آج میرا مسلمان پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجھے نظر نہیں آ رہا گلی کوچے میں نہیں آ رہا میں کیسے توقع رکھوں کہ قادیانی دجال بے ایمان آج کا یہود و حنود آج کا کافر آج کا غلیظ ترین میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے نبی کی ذات پہ پھونکے میرے نبی کی عزت اور ناموس پر وہ ڈاکہ ڈالے آج چیف جسٹس نے میرے پیغمبر کے دشمنوں کو کھلے عام معافی دے دی آج میرے پیغمبر کے دشمنوں کو ارے یہ دشمن کوئی عام نہیں دشمن تو یہودی بھی ہے دشمن تو عیسائی بھی ہے دشمن تو کافر بھی ہے دشمن تو ہندو بھی ہے دشمن تو سکھ بھی ہے لیکن ان سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے اس کے سہولت کار یہ میرے پیغمبر کے سب سے بڑے کائنات میں دشمن ہے ابو بکر صدیق نے کہا اور میرے یار لوگوں ابو بکر مصلی پہ نہیں آئے گا ابو بکر خلافت پہ نہیں آئے گا ابو بکر ممبر پہ نہیں آئے گا ابو بکر کی عزت گوارا ہی نہیں کرتی ابو بکر ممبر پہ آ کر بیٹھتے ہی نہیں ہے ابو بکر کا دل چاہتا ہی نہیں ہے میں مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کر میں امت کو نمازیں پڑھاؤں ابو بکر کی زبان اجازت ہی نہیں دیتی ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو نبی کا دین بتاؤں ابو بکر کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا میں امیر المؤمنین بنوں ارے مسلمہ زندہ ہو اس کے ماننے والے روئے زمین پر سانس لے ابو بکر مصلی پہ ہو ارے مسلمہ اور اس کے ماننے والے میرے پیغمبر کو گالیاں دے ابو بکر یہاں پہ نمازیں پڑھتا رہے ابو بکر اس وقت تک مصلی پہ نہیں آئے گا منصب خلافت پہ نہیں آئے گا جب تک اس روئے زمین پر ان بے ایمانوں کا خاتمہ نہیں کرے گا لیکن آج افسوس ملک پاکستان کا ایک فرد کھڑا ہوا میرے پیغمبر کی ذات پر میرے پیغمبر کی عظمت پر میرے پیغمبر کی ناموس پر کھلے عام سرے عام اس نے گستاخی کی سن 74 میں میرے اور تیرے علماء نے آپ کی اسمبلی کے اندر ایک قانون بنوایا جس قانون کے تحت انہیں کافر انہیں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا مرتد کہا گیا غیر مسلم کہا گیا آج کون سی قوت ہے آج کون سی طاقت ہے جو آپ کے چیف جسٹس کے قلم میں اس کو یہ طاقت دے رہا ہے کہ جسے پاکستان کا آئین بھی کافر کہے پاکستان کا قانون بھی کافر کہے رب کا قرآن بھی کافر کہے محمد کا فرمان بھی کافر کہے ابو بکر بھی کافر کہے عمر فاروق بھی کہے میرے نبی کا 1,24,000 اصحاب پیغمبر کی جماعت جسے کافر کہے ارے جسے محدثین بھی کافر کہیں جسے ائمہ حضرات بھی کافر کہیں آج کی مسجد کا امام بھی جنہیں کافر کہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے میں بھی سو گیا آپ بھی سو گئے چوکیدار سو گیا آئے ڈاکہ ڈالنے والے لوٹ کے چلے گئے اس بات پہ کانفرنس سے کریں کس بات پہ بات کریں مسلمانوں ہم تو اپنے سچے نبی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں جاؤ دیکھو یہ قادیانی اس جھوٹے ملعون کے لیے اپنی عزتیں بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں ذرا باہر نکل کے دیکھو آج تیرا بیٹا میرا بیٹا جس کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا بلکہ مغرب کی خانقاہ میں جا کر ان سے تعلیم حاصل کر کے ان کی نسل تیار ہو رہی ہے فکر کرو ابھی سب آپ کی آنکھ بند ہوگی جب قبر میں صدقہ جاریہ ختم ہوگا آپ کہیں گے مولا میری اولاد تھی اللہ فرمائیں گے تو نے اسے پیغمبر کا دین نہیں بتایا تو نے اس کو قرآن نہیں سکھایا تو نے اس کو انگلش پڑھائی تھی فزکس پڑھائی تھی کیمسٹری پڑھائی تھی تو نے اس کو ایف اے کروایا تھا آئی سی ایس کروایا تھا پی ایس سی کروائی تھی تو نے اسے ایم اے فزکس کروایا تھا
डॉक्टर बनाया था, इंजीनियर बनाया था। अल्लाह इसमें क्या बुराई है? अल्लाह फरमाएगा तूने उसका अकीदा नहीं बनाया था, ईमान नहीं बनाया था, नजरिया नहीं बनाया था, तूने मस्जिद में बैठकर आलिम दीन के सामने उसे उसका नजरिया नहीं बनाया, लेकिन खानका मगरिब की खानका वाले ने तेरी औलाद पे मेहनत की, उसने सीने से ईमान निकाला और उसको बेईमान कर दिया। अब तेरे लिए सदका जारिया खत्म हो चुका है। ये अफसोस की बात है, दुख की बात है। आज मेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मुसलमानों, अगर इस रुए जमीन पर, इस आसफ कॉलोनी में एक मुसलमान भी अगर मुर्तद हो गया, मैं रब्बे मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं पूरी आसफ कॉलोनी मुजरम होगी। समझ आ रही? आज हमारे पास इस बात का वक़्त नहीं, इन अकाइद को सीखने का वक़्त नहीं, आज उलमा के पास आने का हमारे पास वक्त नहीं, इन अकाइद और नजरियात की हमारे पास अहमियत नहीं है। ना मेरी कोई हैसियत है, ना आपकी कोई हैसियत है। हम एक सादा मुसलमान हैं। आओ शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी, और जिसकी जिंदगी मेरी नबी के रोजे पे गुजर गई, जो अपनी दाढ़ी से नबी की कब्र मुबारक की सफाई किया करते थे। कौन? शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी, और जिसने एक एक हदीस पैगंबर से सुनकर लिखी है, जिसने एक एक हदीस पैगंबर की कब्र अतहर पर जाके पढ़ी, पैगंबर से मशवरा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजा, शरफ सदर हुआ। आज पूरी दुनिया फदाइल आमाल की तालीम देती है। पूरी दुनिया हजरत मौलाना ज़करिया कांदलवी, ये वो बुजुर्ग है जिसको रुए जमीन पे सबसे पहले शेखुल हदीस का लक़ब मिला। इसे मौलाना ज़करिया कांदलवी कहते हैं। ये बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पास आए, आकर के कहा, मौलाना मौलाना, अगर कल क़यामत के दिन आमिना के लाल ने पूछ लिया, ज़करिया ये मेरा उम्मती मुर्तद हो गया, कादियानी हो गया, गुस्ताख हो गया, तू क्या कर रहा था? मौलाना बताओ मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास क्या जवाब है? आए लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, ज़कात देते हो, बैतुल्लाह का तवाफ करते हो, सदका खैरात करते हो। और मुसलमानों, कभी गौर किया ये कलमा, ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये नबी के आमाल है। पहले नबी की ज़ात है, फिर आमाल है। पहले क्या है? पहले क्या है? ज़ात है। एक मेरे नबी की ज़ात है, एक नबी के आमाल है। आज कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हम सारे आमाल कर रहे, लेकिन नबी की ज़ात का दिफा, नबी की ज़ात का दिफा, बोलो, नबी की ज़ात का दिफा। मैं एक जगह पे बयान कर रहा, मैंने पूछा मजमे से, मैंने कहा खड़े हो जाओ, फजर की नमाज पढ़ी जी, पढ़ी, जोहर भी पढ़ी, असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, इशा भी पढ़ी। मैंने कहा सदका दिया जी, दिया, तिलावत की जी, दी, तिलावत भी की, सदका भी किया, नमाजें भी पढ़ी, नफल भी पढ़े, सारे अमल किए। मैंने कहा अब बताओ पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए क्या किया है? किसी के पास जवाब नहीं। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अभी इशा की नमाज हो गई, 5 नमाजें हो गई, मजमे में खड़ा होकर कोई एक शख्स बता दे मैंने पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए ये काम किया है, मैंने इश्तिहार लगाया है, मैंने दावत दी है, मैंने तबलीग की है, मैंने 10 रुपए निकाल कर खत्म नबूवत के फंड में जमा किए हैं, मैंने खत्म नबूवत की दावत दी है, मैंने 20 लोगों को मिला हो। अरे कादियानी 3 काम कर रहा है। कादियानी क्या कर रहा है? कादियानी भी झूठा, तो जिसको मानते हैं वो भी। आखिरी बात, कादियानी भी क्या है? मिलके बोलो, कादियानी क्या है? कज़्ज़ाब है। सब बोलो क्या है? दज्जाल है, बेईमान है, गलीज है, बद किरदार है, बद अखलाक है। अल्लाह की कसम, उसने तो इतना बड़ा दावा किया, मैं कहता हूँ वो इंसान होने का दावा भी। बोलो, अगर रुए जमीन पर एक तराजू में सूअर रखें, खिंजीर रखें, और एक तराजे पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रखें, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं सूअर की शक्ल उससे अच्छी नजर आएगी। तराजू के एक पलड़े में
آپ کتا رکھے، دوسرے پلڑے میں مرزا مسرور کو اٹھائیں انگلینڈ سے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، آپ دونوں کی شکل دیکھیں، آپ کو کتا اچھا لگے گا؟ ارے دنیا کائنات کے ہر اس بری چیز کو اٹھاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں سارے قادیانیوں کو، قادیانی نوازوں کو اٹھاؤ، ترازو کے پلڑے میں رکھو، رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سارے تمہیں بدترین نظر آئیں گے۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ لیکن قادیانی ان بدترینوں کی روزانہ 20 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ ہر قادیانی روزانہ کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو دیتا ہے؟ 20 لوگوں کو ایک قادیانی روزانہ دعوت دیتا ہے۔ یہ ان کے منشور میں لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے ان کا منشور سچا ہے کہ جھوٹا؟ دعویٰ کرنے والا سچا ہے کہ جھوٹا؟ تبلیغ کرنے والا سچا ہے کہ جھوٹا؟ وہ سارے جھوٹے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہم سارے سچے ہیں، سو رہے ہیں۔ ہم سچے ہونے کا دعویٰ کرتے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ ایک قادیانی 20 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ماہانہ اگر ان کا مزدور ہے، ریڑھی فروش ہے، دیاری دار ہے، کسی کمپنی کا مالک ہے، ہر ایک قادیانی اپنے فنڈ میں سے 16% ہر مہینے قادیانیوں کے فنڈ میں جمع کراتا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے پہ خرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم ماہانہ کتنا فنڈ پیغمبر کی ذات کے لیے دیتے ہو؟ تیسرا کام قادیانی کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو پیش کر کے مسلمان نوجوانوں سے نکاح کرواتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا منشور ہے، کیونکہ مکہ کے کافروں نے بھی جب محمد کے سامنے لاجواب ہوئے، پیغمبر آخر الزمان کے سامنے عاجز ہو گئے، جواب نہیں آیا، مکہ کے رؤساء آئے، سر جوڑے گئے، ہر ایک نے کہا اے محمد ہم تمہیں مکہ کی سرداری دے دیتے ہیں، ہم مال و دولت دے دیتے ہیں، پورے عرب کے جو حسین لڑکی جس پہ آپ ہاتھ رکھے آپ کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ آل کفر کے یہ 3 ہتھیار شروع سے چلتے آ رہے ہیں، آج قادیانی بھی انہی 3 ہتھیاروں سے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے۔ مسلمانوں میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، میں بعد میں حافظ ابو بکر صاحب سے پوچھوں گا، حافظ صاحب بتاؤ جو آپ کی کانفرنس میں آیا تھا کس نے ان 3 کام کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد ہم بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے 20 لوگوں کو دعوت دیں گے؟ دیں گے؟ دیں گے؟ ماہانہ ختم نبوت کے نام کا فنڈ دیں گے؟ دیں گے؟ سارے دیں گے؟ جمع کروائیں گے؟ ہم فنڈ والے نہیں ہیں، لیکن نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ بات اس لیے ضروری ہے، خدا کی قسم ابھی ہمارے علماء کا یہ کردار ہے آپ کے پاکستان میں، ایسے ایسے علاقے، تھر کے علاقے میں جاؤ، ان علاقوں میں جاؤ، پوری بستی قادیانیوں کی، اور وہاں قادیانیوں کی حکومت ہے، قادیانیوں کا رعب ہے، وہاں سادہ مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن میرے اور آپ کے علماء نے جرأت کی، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا، آج الحمدللہ وہاں سینکڑوں کے حساب سے قادیانیت میں لعنت بھیج کر پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان نے مال خرچ کیا، میرے پیغمبر نے اعلان کیا تبوک کا واقعہ اٹھائیں، خندق کا واقعہ اٹھائیں، احد کا واقعہ اٹھائیں، میرے پیغمبر نے صحابہ سے چندے کا اعلان کیا، اصحاب پیغمبر نے میرے پیغمبر کے قدموں میں مال قربان کیا، سب سے پہلا مال میرے پیغمبر کے قدموں میں ابو بکر صدیق نے دیا، اصحاب پیغمبر نے میرے پیغمبر کو چندہ دیا، اس چندے کی برکت سے آج میرے چہرے پر بھی داڑھی ہے، آپ کے چہروں پر بھی داڑھی ہے، آپ کی گلی میں مسجد ہے، مسجد کے اندر امام ہے اور مسجد کے اندر محراب ہے، اس سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے گھروں میں آتی ہے، خدا پاک کی قسم ہے اس اللہ اکبر کی برکت کی وجہ سے تیرے گھر میں شیطان نہیں آتا، اس مسجد کی برکت سے تیری گلی میں کوئی کتا نہیں آتا، اس مسجد کے امام کی برکت
سے آج تیری نسل میں ختم نبوت کا ایمان آیا۔ آؤ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، آؤ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، پیغمبر کی ختم نبوت کے مجاہد بن کے ان قادیانیوں کو کھا جاؤ۔ ان کے لیے پاکستان میں زمین کو تنگ کر دو، اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ یہاں سے نکلے انگریز کی گود میں چلے جائیں۔ میرا مسلمان پاکستان سے نکلے انگریز کی گود سے نکال کر ان قادیانیوں کو کچا چبا جائے اور ان انگریزوں کو اس روئے زمین سے ختم کر دے۔ کریں گے؟ سارے کریں گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔